رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق قاری محمد مصطفیٰ صاحب، حافظ قاری محمد اسرار قادری صاحب، قاری محمد فیاض قادری صاحب، محسن اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، حضرت علامہ مولانا قاری سعید الرحمان صاحب اور معزز حاضرین و سامعین، تسی دور نزدیک تو جتوں بھی تشریف لے کے آئے، اللہ رب العالمین میرے سمیت تمام احباب دا اتھے آنا بہنا ذکر سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ حاضرین محترم چند گلاں تواڈے گوش گزار کرساں، رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین مینوں حق گل کہن دی، تانوں سمجھن دی اور سمجھن سمجھان تو بعد اللہ اساں ساریاں انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی گل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دی محبت دے حوالے نال اللہ رب العالمین دے پاک کلام چوں قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ مقدسہ دا مختصر جا حصہ جڑا تلاوت کیتا، اس دے اندر حکم یہ ہے کہ میرا سونا محبوب نبی تسی اپنے امتیاں نو آکھ دیو میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا، ہاں ایک گل منگنا وا میری آل نال محبت کرنا، میری آل نال پیار کرنا۔ حاضرین محترم دسنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی آل نال کتنی محبت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال کتنی محبت کی تھی، اور پھر اس کربلا دے میدان دے اندر جتھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نے شہادتاں دتیاں، اتھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نے بھی اپنی شہادتاں دتیاں نے، اور آخر دے اندر انشاءاللہ ایک دو گلاں اسی کربلا دی سرزمین دے حوالے نال اللہ کر سے کہ ٹائم اتنا پورا ہو گیا سی۔ حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال محبت کرو تے اللہ عطا کی کرو۔ آل نبی اولاد علی سادات گھرانے نال تعلق رکھنے والی ایک خاتون، اللہ رب العالمین کی مرضی کسی رزق زیادہ دے کسی تھوڑا دے،
یہ دعا کیتا کرو اللہ رب العالمین جڑا رزق دے اور رزق کھا کے اللہ رب العالمین اپنی یاد دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین چنگے بندے دی پہچان بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے رزق کم دیتا، اسی علاقے کے اندر ایک رئیس بندہ اس کے گھر دروازے تے جا کے دستک دینی، گھر دے حالات ٹھیک نہیں، میں آل نبی اولاد علی ہوں، سادات گھرانے نال تعلق رکھنی ہوں، میری کچھ مدد کر۔ حاضرین محترم، جدوں اس نے اتنا تعارف کرا دیتا کہ اگلی گل پوچھن دی ضرورت نہیں سی، بدبخت بندہ کہن لگا تیرے کول آل نبی اولاد علی ہون دا سرٹیفکیٹ کیڑا؟ حاضرین محترم، وہ سرٹیفکیٹ کتوں دے ویا؟ اس نے کیا کیتا؟ اس کا دروازہ چھوڑیا، ایک مجوسی سی، آگ دی پوجا کرنا والا، آگ دی پرستش کرنا والا غیر مسلم، اس نے دروازے تے گئی، جا کے دستک دینی ہے۔ اس نے پوچھا کون؟ نا نہیں دسیا، کہنے لگی آل نبی اولاد علی، میری کوئی مدد کر۔ حاضرین محترم، ہے سی مجوسی لیکن اتنا سمجھ آیا کہ آل نبی اولاد علی دی شان کی ہے، انہوں دا مقام کی ہے، انہوں دی عزت کی ہے۔ حاضرین محترم، انہوں نے کیا کیتا؟ دروازہ کھولیا، جڑا چنگا کمرہ آیا اس کمرے دے اندر بٹھایا، دل دے اندر خیال آیا میں ہیمت مجوسی لیکن اے اس خاندان نال تعلق رکھنے لیے کہ جس کا ادب کرانگا، احترام کرانگا، اللہ رب العالمین ضرور اور بھی زیادہ عطا کر دے۔ جو خدمت کر سکتا سی انہوں نے خدمت کی تھی، جو خاطر تواضع کر سکتا سی انہوں نے خاطر تواضع کی تھی، جان لگیا جو کچھ دے سکتا سی انہوں نے دیتا۔ حاضرین محترم، ادھر رات ہوئی، بلکہ انہیں گھروں بھیجیا نہیں، گھر دے اندر رکھیا، تسی میرے گھر رہو، میرے کو جو ہو سکے گا تواڈی پڑھ چڑھ کے خدمت کروں۔ رات ہوئی، جڑا مسلمان ہے جس اللہ رب العالمین نے بہت کچھ نوازیا ہوا سی، راتی ستا کہ خواب دے اندر محشر دا میدان پیا ویکھدا، محشر دا میدان خواب دے اندر پیا ویکھدا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کول جڑا آنا، یا رسول اللہ تہاڈا امتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جا جنت دے اندر چلا جا، جا تیرے واسطے جنت دا اعلان ہو گیا، جا تیرے واسطے جنت دا اعلان ہو گیا۔ یہ بھی گیا تاکہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم کرو تہاڈا امتی ہاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے کول میرا امتی ہون دا سرٹیفکیٹ کیڑا ہے؟ تیرے کول میرا امتی ہون دا سرٹیفکیٹ کیڑا ہے؟ حضرین محترم، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا آ رہا تسی انہوں کہہ رہے ہوتے ہیں جنت عطا کیتی، جنت دے اندر چلا جا، جنت دے اندر چلا گا، میرے کو پوچھ رہے ہو تیرے کو جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ کیڑا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تیرے دروازے دے اوتے میری آل وچوں ایک سادات کرانے وچوں سنگت ذاتی آئی سی، تو جو دے کو سرٹیفکیٹ پوچھیا سی۔ حضرین محترم، اتنی گل سنی اکھ کھل گئی، اتنی گل سنی اکھ کھل گئی۔ جدو اکھ کھلی تے دوڑدا دوڑدا اسی مجوسی دے گھر گیا، دروازے تے دستک دیتی، مجوسی باہر آیا، مجوسی پوچھن لگا خیر ہے؟ کہنے لگا تواڈے گھر ساڈے کوئی مہمان آئے سی۔ انہوں نے کہا جی بالکل آئے سی، گھر دے اندر نے۔ کہنے لگا انہوں نے میرے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا تیرے حوالے کیوں کر دیواں؟ کہنے لگا کہ تو ہے مجوسی، میں ہوں مسلمان، اور انہوں دا تعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے اولاد نال ہے، آل نبی اولاد علی وچوں تے مجوسی دے گھر کسی مسلمان اور پھر سادات گھرانے وچوں تعلق رکھن والے دا کم کیویں تیرے گھر نہیں رہن گے، میں انہاں نوں اپنے گھر رکھاں گا۔ حاضرین محترم، اس نے کوئی جواب کی دیتا، انہوں نے کیا میں ایسی مجوسی لیکن ہن نہیں ہوں، میں ایسی مجوسی لیکن ہن نہیں ہوں۔ کہنے لگا جی کس طرح؟ کہ آج جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر تینوں محشر تے میدان وچوں دھتکاریا ہے نا، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دے اندر مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دیا۔ یار جڑا مدتاں بعد
فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نال محبت کرن گے اللہ انہوں کتنا عطا کرے گا ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال محبت کرن گے اللہ فرماتا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے میرا سونا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اپنی زبان نال ارشاد فرما دیو جو کچھ تانوں میں عطا کیتا میں تواڈے کولوں اس دی کوئی اجرت نہیں منگدا ہاں ایک ہی گل منگدا ہاں میری آل نال محبت کرنا میری آل نال پیار سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل نال محبت کر کے دسیا تکایا اپنے صحابہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھی نبی کی آل نال محبت کی تھی حاضرین محترم عید کا دن نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوہاں شہزادیاں نوں نال لے کے جا رہے ہیں دوہاں شہزادیاں نوں نال لے کے جا رہے ہیں حاضرین محترم سجے پاسے سیدنا امام حسن مجتبی کھبے پاسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حاضرین محترم دوویں شہزادے عرض کرتے ہیں نانا جی سانو ذرا اپنی سواری عطا کر دیو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اپنے سجے کندھے تے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اپنے کھبے کندھے تے اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی میں چلنا شروع کر دیتا سامنے آئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضرین محترم سامنے جدوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں نا تو جدوں نظر پئی اس حالت کے اندر دیکھیا ایک موڑے تے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے موڑے تے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حاضرین محترم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان وچوں کہنے نے واہ واہ کتنی سونی سواری واہ واہ کتنی سونی سواری ہے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر پیارے سواری دیکھ رہا میں کتنی سونی ہے کتے بیٹھے ہوئے سوار نہیں دیکھتا ہو کتنے سونے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے سوار نہیں دیکھتا کتنے سونے بیٹھے ہوئے حالین مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر قال الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور مبارک منبر تے بیٹھے ہوئے حاضرین محترم ذرا درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد والصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ اللہ رسالت یا رسول اللہ تحقیق یا نبی یا نبی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ ایمان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد صرف پیر صاحب کا بیان نہیں چکو کے وہ کھیلے شریف لے آئے ساڑی عوام دا حال ہے میں نا بندہ ٹائم پہ پہنچ جائے تو رابطہ کوئی نہیں کرنے لیٹ ہو گئے تو پانچ صرف رکھ کی نہیں رہی ہے مولی صاحب لیٹ ہو گئے میں انہاں نمبر دیتا میں کہ یار کہ ٹائم نہ رابطہ کریں گے پیر صاحب نہ لیکن رابطہ نہ ہی تک کوئی نہیں کیتا چکو کے دسا جانا بیان کرتے ہیں حاضرین محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور مبارک منبر تے بیٹھے ہوئے حاضرین محترم سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لے کے آیا جدوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر تے بیٹھے ہوئے ویکھیا نا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو بکر منبر ساڈے نانے دا تسی منبر تو تلے ہوئے سبحان اللہ حاضرین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک گل نہیں آکی کہ میں نے لوگاں منتخب کیتا اور منتخب کرن والے میں تواڈے بابا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مصلا خود دے کے جان والے نے اسی
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر تو تلے اترے اور اتر کے اپنا امامہ شریف اتاریا، اتار کے کہنے لگے اے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، میرے نبی دے شہزادے تساں جڑی گل آکھیے بالکل سچ آکھیے، منبر تے بیٹھنا تے دور دی گل ہے، اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق کو جڑی جان دیتی ہے اور جسم سے جڑے وال دیتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے محمد عربی دے صدقے عطا کیے۔ حاضرین محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیتا کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اپنی گود کے اندر بٹھایا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر بیٹھے نے، مجمع وچوں آواز بلند ہوندی ہے، آواز سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ دی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر یاد رکھی حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے جڑی گل کیتی ہے اپنی مرضی دے نال کیتی ہے، میں انہاں نہیں آکھیا۔ علی نے مطلب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے علی میں جاندا وا تساں نے جڑی بھی گل کرنی ہوندی ہے سامنے آ کے کردے ہو، پچھوں مار نہیں کردے۔ علی نے مطلب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اپنی گود کے اندر بٹھایا اور بٹھان تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اکھاں وچوں اترو نکلنا شروع ہوئے۔ علی نے مطلب علماء کہندے نے وجہ کی سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اکھ مبارک وچوں اترو کیوں نکلے؟ اس وجہ دے نال کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وقت یاد آیا جدوں قارے صوت دے اندر جھولی ابو بکر صدیق دی سی، سر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سی، اور آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گود دے اندر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے نے۔ علی نے مطلب گویا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لو جس طرح ابو بکر صدیق تہاڈی زندگی کے اندر تہاڈے نال محبت کرتا رہا ہے، تہاڈے نال پیار کرتا رہا ہے، تہانوں تہاڈے سر مبارک نو اپنی گود کے اندر رکھدا رہا ہے، اسی طرح آج تہاڈی آل نو اپنی گود کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ اور حاضرین مطلب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گود کے اندر بیٹھ کے نانے دی امت نو پیغام دے کے چلے گئے نے، اے لوگو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات او ذات گرامی ہے کہ انہاں دی گود مبارک جڑی ہے اور نبیاں دے سلطان نو بھی پسند ہے، نبیاں دے سلطان دی آل نو بھی پسند ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نالے نے محبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے بھی محبت کی۔ ام المومنین صدیقہ کائنات ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حالین محترم آپ کے حجرے مبارک کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دویں شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام واسطے گئے، دویں شہزادے گئے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی بارگاہ پوچھن لگے ساڑھے نانا جی کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر نہیں سن۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا میرے شہزادیو تسی بیٹھ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کم واسطے گئے ہوئے نے، واپس آنے والے ہوں گے، آ رہے ہوں گے۔ دومی شہزادے کہنے لگے اماں جی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر موجود نہیں اسی پھر آ جاؤں، اسی پھر آ جاؤں۔ جدوں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ
اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ دونوں شہزادے باہر واپس جا رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے شہزادے اور رک جاؤ، دونوں شہزادے رکے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے گھر پیالیاں دے اندر ویکھیا 2 دینار ملے، ایک دینار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ہاتھ تے رکھیا، دوجا دینار حضرت امام حسن مجتبیٰ دے ہاتھ تے رکھیا، دوجا دینار حضرت امام حسین دے ہاتھ تے۔ حالین محترم پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے باہر ویکھیا تیز دھوپے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پھر کیا اے میرے شہزادے اور رک جاؤ، دونوں شہزادے پھر رکے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے چادر پہی ہوئی اس کے 2 ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا امام حسن مجتبیٰ نے سر تے رکھیا، دوسرا ٹکڑا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم اور دوویں شہزادے دینار بھی ملے اور دوویں شہزادیاں نوں چادراں بھی سر تے رکھیاں گیاں، تو دوویں شہزادے خوش ہوئے۔ دوویں شہزادے کی ہوئے؟ ایجے میں تسی انہاں دا ذکر سن کے خوش ہوئے۔ سنہرے کریمین دا ذکر سن کے بندہ خوش ہوئے نا، تے پھر گناہ کی نجف اشرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بندے تو خوش ہوئے۔ جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ خوش ہوندیاں نے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں خوش ہوندے نے، تو سیدنا علی شیر خدا بھی خوش ہون، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ بھی خوش ہون، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہون، پھر اللہ رب العالمین درود بخش دینا۔ حاضرین محترم دوویں شہزادے خوش ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جدوں دوواں شہزادیاں نوں خوش ویکھیا تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے 3 فکرے بولے انہاں دی خوشی دی وجہ۔ سبحان اللہ، 3 فکرے بولے انہاں دی خوشی دی وجہ۔ حاضرین محترم ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جدوں دوویں شہزادیاں نوں خوش ویکھیا تے سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا فرحین مسرورین یضحکان، فرحین او بہت او خوش سن، مسرورین بہت زیادہ خوش سن، اور یضحکان بہت ہی زیادہ خوش سن۔ حاضرین محترم تینوں دے تینوں فکرے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جڑے بولے خوشی راستے بولے جاندے نے۔ اما عائشہ صدیقہ ایک فکرہ بھی کہہ سکدیاں سن، لیکن 3 فکرے بول کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نو اے دسیا وے کہ میرا دل چاہتا ہے جدوں دوواں شہزادیاں نو اتنا خوش ویکھیا، خوش ویکھن تو بعد میرے دل نے کیتا ہے کہ انہاں دی خوشی دے اتے زمانے بھر دیاں ساریاں خوشیاں دے الفاظ غار کے رکھ دیواں۔ حاضرین محترم انہاں شہزادیاں نال اس گھر دے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بھی محبت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی محبت کی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی محبت کی تھی، اصحاب نے بھی۔ حاضرین محترم کربلا دے میدان کے اندر جڑے 72 شہید نے، اگر اسی انہاں دی زندگیاں پڑھ کے ویکھیے، اس پورے کربلا کی تاریخ پڑھ کے ویکھیے، تے حاضرین محترم اس تاریخ کے اندر جتھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل نے اپنی قربانیاں دتیاں نے، اتھے حاضرین محترم انہاں دے اندر سانوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دیاں قربانیاں بھی نظر آئیں۔ حاضرین محترم حضرت مسلم بن اوسیدہ کربلا دے میدان تے جامع شہادت نوش کرتے، اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حاضرین محترم حضرت مسلم بن موسدہ رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ وچ یہ عرض کرتے ہیں آقا حسین اگر میں کربلا دی دھرتی تے شہید ہو جاواں اور میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور انہاں ٹکڑیاں دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر کے انہاں نوں اگ لائی جائے اور اگ لان تو بعد اس دی چھائی بنائی جائے اور چھائی ریت جڑی ہوا دے اندر بکھیر دیتی جائے ایسا میرے جسم دے نال ایک واری نہیں 70,000 باری بھی کیتا جائے تے تاں بھی اے آقا حسین تواڈے دامن نوں چھوڑا واسطے میں تیار نہیں ایسے ساتھی سن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے جنہاں نے کربلا دی دھرتی تے جام شہادت نوش کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچ ایک اور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ حالین محترم نے متعلق آنا کہ آپ رضی اللہ عنہ عمر بہت زیادہ سے اور بڑھاپے کی وجہ دے نال آپ دی جڑی اکھاں دا گوشت تھی نا کہ اس طرح لٹک کے اکھاں دے سامنے آ گیا سی بندہ جیسے کہ زیادہ بڑھا ہو جائے تے یہ پلکاں جڑیاں نے اس طرح لٹک جاندیاں نام ہے حضرت جابر رضی اللہ حالین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے سامنے آندے نے اور آپ دا جڑا قد سی اونچا قد سی لیکن بڑھاپے کی وجہ دے نال آپ جھک کیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے سامنے آندے نے آپ کی عرض کرتے ہیں آقا مینوں بھی اس لوگوں دے اندر شامل کیتا جائے مینوں بھی اس دستے دے اندر شامل کیتا جائے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تواڈی عمر بہت زیادہ اس واسطے تسی بہتر آرام کرو حاضرین محترم حضرت جابر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں دیکھو محبت دیکھو پیار دیکھو کیتا کہ کپڑا لیتا اور کپڑا لین تو بعد یہ جڑا گوشت تھی اس طرح پیچھے کیتا اور پیچھے کر کے اس کپڑے نال زور نال کپڑے نو زور نال اپنے سر دے نال لپیٹیا پلکاں اٹھتے ہو گئیاں ہاتھ دے اندر لاٹھی پکڑی بالکل سیدھی طرح کھڑے ہو گئے حاضرین محترم آپ کے عرض کرتے ہیں آقا میں نے ہن تے اجازت دے دی میں نے ہن تے اجازت دے دی حاضرین محترم حضرت حبیب ابن مظاہر یہ بھی صحابی تھے انہوں نے بھی کربلا دی دھرتی تے جام شہادت نوش کیتا اور تساں مدد دی گل دسدا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے روزے دے اندر جڑی دوسری قبر مبارک ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر دی ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر دی ہے یہ میں گلاں بڑیاں کتاباں وچوں ڈھونڈ کے لکھ کے سواڈے واسطے لے کے آنے تواڈے دلاں وچ نبی دی آل دی محبت بھی آئے نبی دے صحابہ دا پیار بھی حاضرین محترم حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ جدوں 9 اور 10 محرم دی رات سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقان کو بلایا سی حاضرین محترم میرے امام پاک امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتا سی اور انہوں نے کیا سی اور حاضرین محترم تاریخ رسمی کہ ایسے باوفا ساتھی سن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہ مدینہ شریف تو چل کے واپس مدینہ شریف جان تک سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس پورے سفر دے دوران ایک باری مسکرائی سی پورے سفر دے دوران ایک باری مسکرائی سی حاضرین محترم کدوں جدوں حاضرین محترم اس رات کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارے ساتھیاں کو بلا کے ایک گل کہی سی کہ لوگ میرے خون کے پیاسے نے تساں واپس جانا چاہتے ہو کہ واپس چلے جاؤ حاضرین محترم کو جان واسطے تیار نہیں ہوئے سن پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا سی بیٹا چراغ بجھا دے جب چراغ بجھایا گیا کہ خیمے کے اندر تھوڑی جی ہلچل ہوئی دوبارہ جب چراغ جلایا تے اے سمجھیا کہ شاید کوئی نکل گئے اور نکلے نہیں سن پہلے تھوڑا
کہ میرے بھائی دے سنگی ہیں نے دے توڑے لیکن جڑے ہیں نے وہ با وفا سنگی دی نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ حاضرین محترم، جدو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 9 اور 10 محرم دی رات اپنے ساتھیوں کو بلایا، بلا کے کیا اے لوگ میرے خون دے پیاسے نے، تساں وچوں جیڑا بھی واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، رہی گل قیامت والے دن دی میں تہاڈے نال وعدہ کرنا وا اپنے بابا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے سامنے بھی شکوہ نہیں کراں گا، میں تہاڈے نال وعدہ کرنا وا اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بھی شکوہ نہیں کراں گا، لیکن حاضرین محترم کوئی بھی جانے واسطے تیار نہیں ہویا۔ جدوں دوبارہ چراغ جلایا گیا، حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے ساتھیاں دے اندر آپ دا شمار ہوندا ہے، کربلا دی دھرتی دے اوتے آپ نے جام شہادت نوش کیتا ہے، اور حاضرین محترم اج بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے نال اسی روضے دے اندر دفن ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ دی قبر مبارک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے روضے دے اندر ہے، گویا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے روضے وچوں ایک پیغام مل رہا ہے کہ جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال میرے نبی دے صحابی آرام کر رہے ہیں، اسی طرح میرے نال بھی میرے نانا محمد عربی دے صحابی آرام کر رہے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوندے نے، کھڑے ہو کے کہندے نے اے حسین اگر اسی تانوں اتنے چھوڑ کے چلے جائیے اتنی گل دسو کل قیامت والے دھیاڑے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی جواب دیواں گے؟ حاضرین محترم حضرت حبیب ابن مظاہر بڈھی عمر ہے لیکن کہنے لگے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے سانو کٹ جانا منظور ہے، سانو کس جانا منظور ہے، لیکن ہتوں ایک قدم بھی واپس جائیے ایک گل گوارا نہیں کر سکتے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے نام حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کربلا دی دھرتی تے انہاں نے بھی جام شہادت نوش کیتا ہے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے سامنے جاندے نے، کیا عرض کردے نے مینوں بھی اپنے گلدستے دے اندر شامل کرو، اور نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس دے اندر بیٹھا ہویا سی اللہ دے محبوب نبی صلی
ایک اور وہ صحابی نہیں، غلام نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور نام حضرت جون رضی اللہ عنہ، اے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دے غلام سے جدو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک ہو گئی تو پھر یہ حضرت جون رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی غلامی تھا۔ حاضرین محترم، کربلا دی دھرتی تے جدو جان کا وقت آیا حضرت جون کے حسن حبشی نسل سے، اے حبشی نسل سے، اور گل بڑی سننے والی حضرت جون رضی اللہ عنہ آئے آ کے عرض کرتے ہیں میں نے بھی اس گلدستے شامل ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ دے اشارے ڈال کے اندر حاضرین محترم چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر آ کے عرض کرتے ہیں آقا حسین میں نے بھی انہاں ساتھیاں دے نال شمار کرو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا نہیں۔ وہ تیسری باری آئے نہ دیکھا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے گل کی تھی، کہنے لگے میں رنگ دا کالا ہوں، میں رنگ دا کالا ہوں، میرے پسینے وچوں بدبو آنی، حسب نسب بھی اتنا چنگا نہیں ہے، لیکن وہ جڑے تواڈے جان نثار سنگی نے نا میں انہاں دا گھٹ نہیں ہاں، میں بھی انہاں نال شامل کرتا، میں بھی انہاں نال۔ حاضرین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جدوں اے جان نثاری ویکھی، اے وفا ویکھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دی محبت قبول کرتے آیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ چاہ کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، اللہ اس دا رنگ تے کالا میں ربا اس دے رنگ نو سفید کر دے۔ وہ گل سنے بڑے بہت یا اللہ اس دا رنگ تے کالا میں ربا اس دے رنگ دا چٹا کر دے، سفید کر دے، اے اللہ اس دے پسینے میں جو بدبو آنی ہے ربا اس دے پسینے میں خوشبودار بڑھا۔ اور اگلی گل جڑی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کی تھی، یا اے اللہ اس دے نسب میرے نسب نال شامل کر دے، اس دے نسب میرے نسب نال شامل کر دے۔ حاضرین محترم، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی آل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیتا سی، اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت جون رضی اللہ عنہ سے دعا کی تھی، اللہ اس کے نسب میرے نسب نال شامل کر دے۔ علماء اپنے قیامت والے دیہڑے جب انہوں کا شمار ہوئے گا اسی نسب میں شمار ہوگا۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے دے اٹھے ہوئے ہتھاں دی جڑی دعا سی اللہ رب العالمین نے ان کو قبول کی تھی کہ لوگ دستے انہاں دے جڑا پسینہ سی اس وچوں بھی خوشبو آئی اور انہاں دا رنگ اسی وقت چٹا سفید ہو گیا۔ زہیر ابن کیم حاضرین محترم ایک کوفہ دے رہن والے جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ شریف تو پہنچے نا مکہ مکرمہ تے اے بھی حج کرنے واسطے کوفہ تو مکہ مکرمہ آئے۔ حاضرین محترم ایسے باوفا سنگی دل دے اندر حضرت زہیر ابن کیم انہاں دے دل دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی محبت نہیں سی۔ کئی دفعہ ہو جانا حاضرین محترم دل حسد سی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بیٹھیا انہوں کا خیمہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے غلامہ بھیجیا کہ جا زہیر نو میرے کول بلا کے لے گیا، زہیر میرے کول۔ حاضرین محترم حضرت زہیر رضی اللہ عنہ کے کول جب پیغام گیا نا انہوں نے کہا میں کوئی نہیں جانا، کہنے لگے میں کوئی نہیں جانا۔ آپ کی بیوی بیٹھی ہوئی سی نال خوش بخت سی، وہ کہنے لگی نبی دی آل بلائے تے تسی نہ جاؤ، نبی دی آل بلائے تسی نہ جاؤ، اگر تسی نہیں جانے تے میں جان واسطے تیار ہوں، میں کوئی جانا۔ حاضرین محترم زہیر ابن کیم نے جب یہ گل سنی نا دل تے چوٹ لگی۔ زہیر ابن کیم کہنے لگے اسی جڑا خادم سی غلام سی کہنے لگے تسی جاؤ تے
میں آنا حالین محترم زہیر ابن قیم گئے نا تے آقا حسین نے کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کی تھی گلاں دو کیتیاں دل دی دنیا بدل گئی دل دی دنیا بدل گئی حالین محترم زہیر ابن قیم واپس آئے نا تے آپ کی بیوی نو کہندے جا میں اج تو بعد تینوں طلاق دینا میں اج تو بعد تینوں طلاق دینا بیوی کہنے لگی خیر تے ہے وے ایک باری گئے ہو تو کہہ رہے ہو میں واپس آئے تو کہندے ہو میں تمہیں طلاق دینا ہوں حضرت زہیر ابن قیم کہنے لگے میں جس منزل دا انتخاب کیتا تو واپسی کوئی نہیں ہوئی میں جس منزل دا انتخاب کیتا تو واپسی کوئی نہیں ہونی کیوں میں نے پتہ ہے میں اس منزل تے شہید ہو جانا اس سے تینوں آزاد کر کے جا رہا بیوی ایک خوش قسمت سعادت مند کہنے لگی پھر میرے نال ایک وعدہ کر ٹھیک ہے طلاق تو میں دے دے ایک گل کا میرے نال وعدہ کر جدوں محشر دے میدان دے اندر حسین دا نانا تیری شفاعت کرے گا پھر میں بھولے گا نہیں کہنے لگے پھر کو تینوں یاد رکھا کیا بات حالین محترم آج چھوڑ دیتا میرے پاک امام نے بھی حج نہیں کیتا وہ والا حج سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں کیتا حالین محترم منزل والے پاسے روانہ ہو گئے اور رہتے سن کوفہ دے رہن والے سن اور حالین محترم کوئی عام بندے نہیں اپنے خاندان دے سردار ہے اپنے خاندان دے سردار ہے حالین محترم کوفہ کربلا تو زیادہ دور نہیں کوفہ اور کربلا بالکل نیڑے نیڑے جدوں آپ کے گھر والے کو اطلاع ملی کہ کربلا کی دھرتی کے اوتے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے جڑے رفقا سن انہاں نوں بے دردی دے نال شہید کر دتا گیا ہے تے انہاں دے گھر والے نے ایک کفن دے کے بھیجیا کہ او نئے نئے اس قافلے دے اندر شامل ہوئے سن پتہ نہیں انہاں واسطے کوئی کفن دا انتظام ہویا یا نہیں ہویا اس واسطے اپنے غلام کو کہا ایک کفن لے جا اور ایک کفن جڑا کہ زہیر ابن قیم نو ایک کفن دے دیں حالین محترم او کفن لے کے گیا جدوں کافی دیر گزری کافی دیر تو بعد وہ کفن لے کے واپس آیا گھر والے نے پوچھا کفن پہنایا نہیں کہنے لگا بی بی صاحبہ تساں ایک کفن دیتا سی میں تے کس کس نو کفن پہناندا اوتے تے سارے خاندان رسول دے جامع شہادت نوش کرن والے بے غور و کفن پے ہوئے حالین محترم حضرت حر بن یزید الریاحی بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے حضرت حر بن یزید الریاحی حالین محترم گھوڑے تے سوار نے نال ایک سپاہی کے وہ کہنے لگا اے حر بن یزید اے وہ یزید نہیں جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ظلم کیتا ہے اس نے بیٹے نہیں اے حر بن یزید الریاحی اے اور یزید تھی جس نے بیٹے تھے حضرت حر رضی اللہ حالین محترم اور دوسرا سپاہی کہنے لگا اگر یہ 22,000 کا جڑا لشکر ہے نا میرے کو کوئی پوچھے اس لشکر کے اندر سب نالوں زیادہ بہادر کون ہے نا تے میں بغیر سوچے سمجھے جڑا نام لواں گا وہ تیرا ہی نام لواں گا حر بن یزید ہو گیا لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرا دل اتنے زور نال دھڑک رہا ہے کہ اس کے دھڑکنے کی آواز میں بھی سننا نہ پیا وجہ کی ہے موت تو ڈر رہا میں کہ حر بن یزید الریاحی جڑا جواب دیتا کیا موت تو نہیں ڈر رہا موت دے انجام تو ڈر رہا موت تو نہیں ڈر رہا موت دے انجام تو ڈر رہا کیا کیڑا موت دا انجام اور کس انجام کو تو ڈر رہا ہے حالین محترم حر بن یزید الریاحی جواب دیتا اس کیا گل یہ ہے کہ جڑے جنت دے وارث نے وہ دوسرے پاسے کھڑے نے میں جنہاں دے اندر کھڑا ہوا ہے تے سارے یزیدی کھلوتے ہوئے نے کیوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں دے سردار نے جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس پاسے کھلوتے ہوئے نے تے جنت جڑی اس پاسے ہے نا اس پاسے تے نہیں ہے اس واسطے انجام تو ڈر رہا ہاں حالین محترم سپاہی کہنے لگا پھر کی سوچے ابھی حالین محترم حضرت حر بن یزید الریاحی جواب دیتے ہیں کیا سوچیا کی ہے گھوڑے کو ایڑ لائی کہنے لگا اسا یہی سوچیا بے کہ اسی جا کے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دے صدیہ نال چلا حالین محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ
آ کے عرض کرتے ہیں آقا میں تانوں تے لے کے آیا میرے کو غلطی ہو گئی مہربانی کرو میں نے معاف کر دیو کہ سید جڑا بڑا سخی ہوتا سید سخی ہونا اس کی صفت ہوندی سید سخی ہونا عالم مطلب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو گل سنی نا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا آپ نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ اے حر تیری ماں تینوں آزاد چڑھیا میں اور حر دا معنی ہونا آزاد کیا تیری ماں نے تینوں آزاد چڑھیا میں تیرا نام حر ہے میں حسین تیرے نال وعدہ کرنا وا پیا تو دنیا وچ بھی آزاد ہے تو آخرت وچ بھی آزاد ہے حاضرین مطلب اس کربلا دی دھرتی دے اوتے انہاں لوگاں دا کردار کی سی آخری گل سنو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دی بہن نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آج یارا ایک جوان پتر فوت ہو جائے چھوٹا جا بچہ فوت ہو جائے تے اساں اپنا آپ بھول بینا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دے سامنے 72 لوگ نے 72 جان نثار میں جنہاں اپنی جانا نے نذرانے دیتے اور آپ نے کڑیل بنا جنہاں میں حضرت ابو بکر بن علی عمر بن علی حضرت عثمان بن علی عبداللہ بن علی عبید اللہ بن علی حضرت غازی عباس علمدار کے عباس بن علی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن علی اے میرے آقا حسین نے بھراواں دے نال ہے حالین مطلب آپ نے بیٹے اول اور محمد جامع شہادت نوش کرتے ہیں آپ نے بھتیجے حضرت سیدنا علی اصغر سیدنا علی اکبر سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ مجمعین یہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں لیکن آؤ کردار تے دیکھو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دا کردار کیسی حالین مطلب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سارا دن بھائی لاشی اٹھا کے اکٹھا کرنا رہا اور آخری وقت آیا سب سجدے دے اندر رکھیا اور اپنی جان خدا دے حوالے کی تھی اس تو بعد جڑیاں نمازاں دا ٹائم آیا سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے نہ کربلا دی دھرتی تے اور نہ ہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے پورے سفر دے دوران کوئی نماز پڑھ قضا بھی نہیں کی کوئی نماز پڑھ قضا کوئی نماز پڑھ قضا ساڈی بدقسمتی اسی یہ تو اٹھنے ہیں کئی مرتبہ اس دن بھائی فضل اور نے گھر میں مل سی بڑی کتنی بڑی بدقسمتی کنا لوگاں دا سی جڑا شانہ سننے واسطے آیا کنا لوگاں دے اسی مقام تو علمتا سننے واسطے آیا یارا اگر انہاں محفلاں دے اندر بھی آ کے ساڈے دل نہیں بدلدے تے پھر کتھے جا کے بدلنا ادھر مسجد کے اندر پروگرام آنا مسجد کے اندر اور پھر اس پروگرام کے اندر شامل ہو کے بڑی بدقسمتی یار کسی نماز چھوڑ دی چاہیے کہ اگر نہیں پڑھتے کہ اس کو بعد زیادہ پڑھے جو انہاں دی زندگی سے آئے نہ سکے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ تو سفر شروع کیتا میں پچھلی گل نہیں کرتا مدینہ منورہ تو سفر شروع کیتا سارے رستے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے رب دے قرآن دی تلاوت کی تھی آخری رات کی مہلت منگی سی کس واسطے منگی سی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے مہلت صرف اس واسطے منگی سی چاہتے سن کہ میں اپنی ساری زندگی یا رب دی یاد وچ گزاری ہے کوئی نماز پڑھ کے یا رب دا قرآن پڑھ کے چاہتا ہے میں آخری رات مل جائے اس ساری رات اللہ رب العالمین دے پاک کلام دی تلاوت کر لواں اور رات اللہ رب العالمین دی بندگی کر کے نماز دے اندر گزار سبحان اللہ شاستے تو پکا ارادہ کر کے نکلو کہ آئندہ آج کے نمازہ کرا لی اور دوسرا درس کے مل رہے کربلا دے عظیم جڑیاں شہادتاں ہوئیاں دوسرا درس قربانی دا مل رہا کیڑا درس مل رہا ہے کیڑا درس مل رہا ہے انا بچہ دا چپ کرا کے آخری گل قربانی دا درس مل رہا ہے جڑی گل ساڈے اندر کوئی نہیں گل برداشت کرنے والی ساڈے اندر رہی کوئی نہیں ایک بندہ ایک گل کرے سی اس کو ترے گل نہیں کر سکتا اگر کوئی اگوں اسا نصیحت کرے سی کہ اپنے چھوڑ یارا تو مجھ اپنا کام کر تے نال نساں اسی چونکہ حسینی ہاں تو یارا زمانہ دے حسینی نہیں کردار دے حسینی نہیں آؤ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے خیمے دے اندر تشریف فرما بیٹھی ہوئی
ایک خاتون آئی، انہیں آ کے خیمے تو باہر سلام دیتا، شافتہ ہو چکی ہیں اس کے بعد حاضرین محترم، اس خاتون نے باہر کو آ کے سلام دیتا، کہنے لگی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت تمہوں میری طرف سلام ہوئے، میرا سلام قبول کر لو۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیتا، انہوں نے کہا میں حور دی بیوی ہاں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کس واسطے آئی ہیں؟ کہنے لگیاں میرے کول کچھ تھوڑی جی دیر ہوئی ہے، مینوں کدھروں پانی مل گیا ہے، وہ پانی کا پیالہ لے کے آئی ہاں، مہربانی کرو میرے کو قبول کر لو۔ حاضرین محترم، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے دے اندر بلایا، بلا کے پیار کیتا، اور حاضرین محترم 4 دن دیا پیاسیاں نے نہ پانی ملیا ہے نہ کھانا ملیا ہے۔ بندے کو 4 گھنٹے پانی نہ ملے، بندے دی کیفیت کی ہونی ہے، اور اگر بندے کو 4 5 6 گھنٹے تو بعد پانی میسر آ جائے، یقیناً وہ پانی خود پیوے گا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے جدوں پانی دا پیالہ ویکھیا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا، اپنے لباں دے نال ملایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس خیمے دے اندر گئیاں نے، جس خیمے دے اندر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار پے ہوئے سن۔ سیدنا امام زین العابدین بخار دی حالت دے اندر نے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے پانی دا پیالہ چایا، اور چاہن تو بعد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی بارگاہ دے اندر پانی دا پیالہ جا کے پیش کر دیا نے، کہنیاں نے اے زین العابدین تیری طبیعت بھی بڑی زیادہ خراب ہے، بخار بھی تینوں بہت زیادہ تیز ہے، پانی دا پیالہ مل گیا ہے، تیری آستے لے کے آئی ہاں۔ سیدنا امام زین العابدین عرض کرتے نے پھپھو تساں نے پانی پیتا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا میرے بیٹے میں پانی نہیں پیتا۔ حاضرین محترم، سیدنا امام زین العابدین کہنے لگے پھپھو پھر میری آستے کیوں لے کے آئی ہو، خود کیوں نہیں پیتا؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا کیا ساڈے بابا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سانوں جڑا سبق دیتا سی، وہ سبق یہ دیتا سی جدوں بھی گھر دے اندر کوئی چیز آوے پہلے بچیاں تو جڑے چھوٹے ہوندے نے انہاں تو تقسیم کرنا شروع کیتا کرو، میں بڑی ہاں تو چھوٹا ہے، اس واسطے تیری واسطے پانی لے کے آئی ہاں۔ حاضرین محترم، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کیتا اس پیالے نوں چایا، چاہ کے کہنے لگے نے میری پھپھو آؤ نا پھر چلدے ہاں اس جگہ دے اوتے جتھے چھوٹے چھوٹے بچے آرام کر رہے نے۔ حاضرین محترم، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی پھپھو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نوں لے کے اس خیمے دے اندر جاندے نے، جتھے چھوٹے بچے آرام کر رہے نے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آواز دے کے کہنے نے اے میری بہن سکینہ تسی کتے ہو؟ حاضرین محترم، سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ جواب دے نے کیا اے میرے بھائی میں اس جگہ پہ موجود ہوں۔ حاضرین محترم، خیمے کے اندر روشنی نہیں سی، حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ کول آندیاں نے، آکیاں تے کردیاں نے اے میرے بھائی میرے واسطے کی حکم ہے؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پانی دا پیالہ پیش کرنے نے کیا ہے سکینہ جس پانی دے واسطے تو غازی عباس رمضان نو بھیجیا سی اور انہاں نے جامع شہادت نوش کیتا سی، تینوں پانی میسر نہیں آیا سی، پانی دا پیالہ مل گیا ہے، یہ پانی دا پیالہ نوش کر لے۔ حاضرین محترم، سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ عمر تے چھوٹی نہیں ہے، لیکن سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ جواب کی دینیاں نے کیا میرے بھائی تساں نے پانی پیتا؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کیا میں نہیں پیتا، یا میری پھپھو نے پیتا ہے، یا میری پھپھو نے بھی نہیں پیتا۔ حاضرین محترم، سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیا پھر میری واسطے کیوں لے کے آئے ہو؟ حاضرین محترم، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا کیا ساڈے بابا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سانوں جڑا درس دیتا ہے وہ درس دیتا ہے جدوں بھی کوئی چیز تقسیم کرنے دی واری آوے چھوٹے چھوٹے بچیاں تو شروع کیتا کرو سکینہ تو سارے نالوں چھوٹی ہے، اس واسطے تیرے کول میں پانی دا پیالہ لے کے آیا ہوں، یار دیکھ تے سی انہاں دا احسان کتنا
سے اپنے دلوں کے اندر اس جذبے کو پیدا کر. حاضرین محترم ہے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا نے کیا اے میرے بھائی پھر اس طرح کرنے آؤ نا اس اصغر دی بارگاہ دے اندر چلے جانے جس نے جام شہادت تے نوش کر لیتا سی. حاضرین محترم ہے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا اس پانی نے پیالے کو چا کے سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ دے جڑی چھوٹی دی قبر ہے حاضرین محترم کربلا دی دھرتی دے اوتے باقی جڑے لاشیں سن انہاں نوں بعد دے اندر لوکاں نے دفن کیتا سی. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ نوں اپنے ہاتھاں دے نال چھوٹی دی قبر بنا کے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دفن کیتا سی. سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ وہ پانی دا پیالہ چا کے اپنے بھائی دی قبر تے آندیاں نے. حاضرین مطلب سیدنا امام زین العابدین کہن لگے اے سکینہ اے جڑا ساڈا بھائی ہے دنیا تو پردہ کر گیا ہے اور رب دا فرمان بل احیاء عند ربہم یرزقون. جڑے شہید نے رب دی بارگاہ دے اندر اپنی جاناں دے نذرانے دے دیندے نے وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے زندہ ہوندے نے. انہاں نوں نہ پانی دی ضرورت ہے نہ انہاں نوں کھانے دی ضرورت ہے. ایتھے کوثر تو جا کے کوثر تے جان پی رہے نے اس واسطے انہاں نوں پانی دی ضرورت نہیں رہی. حاضرین محترم پانی دا پیالہ نہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے پیتا نہ پانی دا پیالہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے نوش کیتا نہ پانی دا پیالہ سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا نے نوش کیتا. اور حاضرین محترم قربانی وے اشار وے نانے دی امت نو اے درس دے رہے نے اے میرے نانا دی امت ایک دوسرے دے نال محبت کرنی دے ایک دوسرے دے نال پیار کرنا دے. حاضرین محترم اے درس سے انہاں لوگاں دی زندگی آج اس درس نام سے بلا ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. آپ نے اپنے خیمے کے اندر تشریف فرما نے بندہ آیا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ خیمے اچانک اس کی نظر پئی نہ جدوں اس نے دیکھا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ خیمے میں تو فوراً واپس نہیں چلا جس طرح بندہ ڈر کے باہر ہو گیا اچانک کسی کی نظر پہ جائے تو بندہ ڈر جائے. حاضرین مطلب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اپنے خادم نے کیا اس کو بلاؤ بلا کے اس کو اپنے گول بٹھایا بٹھا کے کہنے لگے آیا سی خیر نال آیا سی اور واپس جا رہے ہیں. بندہ ڈریا ہوا سی آیا سی بنا لینے کہنے لگا جی مینوں بھوک بڑی لگی ہے پیاس بڑی لگی ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے کیا تینوں کھان واسطے روٹی بھی دیتی جائے گی پین واسطے پانی بھی دیا جائے گا. حاضرین محترم رکھیا کئی دن اس کو صبح دوپہر شام روٹی بھی دیتی ٹھنڈا پانی بھی دیتا رات میں سہن واسطے بستر بھی دیتا. جدو جان لگیا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار بھی عطا بڑے تے بیٹھا نا تے کہنے لگا اے زین العابدین شاید تساں مینوں پہچانیا نہیں. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا کیا برہمہ دے قاتل اور باپ دے قاتل کوئی بھلا نہیں سکتا. برہمہ دے قاتل اور باپ دے قاتل کوئی بھلا نہیں سکتا. کہنے لگا تسی میں کو پہچان لیتا تے پھر اتنا اعلیٰ سلوک میرے نال کیتا ستے کربلا دی دھرتی تے کیڑا ظلم سی جڑا تواڈے نال نہیں کیتا سی. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جڑا جواب دیتا آپ فرمایا کربلا دی دھرتی تے اسی تیرے مہمان بنے سن تسی ساڈے میزبان سی تساں او کیتا جیڑی تو تواڈی تربیت سی تساں اپنی تربیت دکھائی. آج ساڈے خیمے دے اندر تو ساڈا مہمان بنیا ہے اسی تیرے میزبان بنے ہاں اساں او کیتا جڑا ساڈے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈی تربیت کی ہے. یہ انہاں لوگاں دیاں عظیم قربانیاں تو سبق ملنا انہاں
محبت بھی رکھو اور اپنے دلوں کے اندر انہاں دا پیار بھی رکھو اور اپنے دلوں کے اندر انہاں دی جڑی گزاری ہوئی زندگی ہے اس کو گزارن دی اپنے دلوں کے اندر سوچ بھی رکھو رب العالمین کی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین جو وچ میں بیان کیتا اللہ الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے جنہاں ساتھیاں اس سارا تعاون کیتا اللہ رب العالمین سارے دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور اپنی اپنی جگہ تے کھڑے ہو جاؤ ایک شعر درود و سلام دا پڑھنے اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہوسی اور اس تو بعد نماز اور نماز تو بعد